امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے دور کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوست دشمنی میں بدل جائے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کا دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ نمبر 9، فنا۔ فنا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شائستہ لودھی، شہزاد شیخ، نازش جہانگیر اور اعجاز اسلم شامل ہیں۔ فنا کی ہر جھلک جذبات کا ایک رولر کوسٹر ہے جو دل کو چھونے والے لمحات کو طاقتور پرفارمنس کے ساتھ ملاتی ہے۔ محبت، وفاداری اور مصیبت کے وقت لچک کے جوہر کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ نمبر 8، تم بن کیسے جئیں۔ تم بن کیسے جئیں ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے، لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ نمبر 7، بانس روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 6، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 5، صرف تم۔ صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4،
سکون سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومانس اور بہت سارے ڈراموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید، احسن خان، خاقان شاہ نواز اور سدرا نیازی اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت کی کہانیوں، دھوکہ دہی، جھوٹ اور رومانس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ثنا جاوید اینا کی تصویر کشی کر رہی ہے جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور مکمل طور پر شرمیلی اور معصوم ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کی شادی کے دوران رضا سے ملتی ہے۔ اس کے والد سخت ہیں اور اپنی بیٹیوں پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ رضا اپنے خاندان کا بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ اسے اپنے جعلی رشتے کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس احسن خان ہمدان کے طور پر ہے جو ایک بالغ اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ رضا کا کزن ہے اور اپنے طریقے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ نمبر 2، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا، حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 1، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔